الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہے احادیث کی روشنی میں کہ جو ہمارے معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ایک ایسا گناہ، ایک ایسی غلطی جو پھیل ہی رہی ہے، اس کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ پھر بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ سنن نسائی میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مزید بھی وضاحت کریں گے، تھوڑی سی اس پر گفتگو بھی کریں گے حدیث مبارکہ کے بعد۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سنن نسائی میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مردہ شخص کا، یعنی کہ مرنے والے کا جو ذکر کیا گیا، وہ اس کی برائی بیان کرتے ہوئے کیا گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا ذکر جو ہے وہ اچھائی سے کرو، برائی اس کی بیان نہ کرو۔ تو یہ ہمارے اندر یہ بات جو ہے ناسور بن کر پھیل رہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو عورتوں کو دیکھ لیں، اگر مرد بیٹھے ہیں، اچھا سب نے الگ الگ اپنے اپنے ٹولے بنائے ہوں گے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اس گھر میں غم کا عالم ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے ٹولے بنا لیے جاتے ہیں، اگر کوئی کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہیں تو ٹولے بنا کے کھڑے ہیں، اور یا تو پہلے تو وہ اس مرنے والے کی غیبت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اس میں یہ گناہ پایا جاتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا، یہ فلاں کے ساتھ لڑتا تھا، اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا اگر مرنے والے پر کوئی بات نہیں بھی کر رہا ہوتا تو پھر وہ جو کھڑے ہیں وہ کسی اور کی غیبت کی جا رہی ہے، فلاں نے ایسا کیا، ہم تو ان کی طرف نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں جو ہے وہ چور ہے، وہ ڈکیٹ ہے، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرنے والے کی طرف۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر جائے، یہ سنن نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابو داؤد میں ہے کہ تم لوگ اپنے مرنے والے کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، اور ان کو اگر یاد کرنا ہے تو، اور اگر نہیں کرنا، اچھے الفاظ سے نہیں کرنا تو پھر نہ کرو۔ ان کو یاد کرنا ہے تو اچھے الفاظ سے کرو، ان کی اچھائیاں بیان کر کے کرو۔ اچھا ان کی جو ہے ان کی غیبت نہ کریں، یا ان کو برے الفاظ سے یاد کرنے کی بجائے اپنے منہ کو بند رکھیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے ابو داؤد کی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ احادیث مبارکہ اس طرح سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی محلہ دار اگر فوت ہو جاتا ہے، عورتوں میں اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، اگر مردوں میں کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کیا کہ ہم نے جانا ہے وہاں پر جا کر کسی کی غیبت نہیں کرنی، نہ مرنے والے کی برائیاں بیان کرنی ہے اور نہ کسی اور کی غیبت کرنی ہے، بلکہ ہم نے وہاں پر جا کر بیٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں اس میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ سکے۔ بہرحال تم مرحوم جو فوت ہو گیا اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا ہے۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں بھی آ گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کوئی کسی کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے، وہ مر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے الفاظ کی بدولت
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا تھا، اس میں کوئی نہ کوئی تو اچھا، لاکھ برائیاں ٹھیک، لاکھ برائیاں صحیح، اس میں کوئی ایک تو اس میں اچھائی ہوگی، کوئی ایک تو وہ نیک کام کرتا ہوگا، تو اسی کو ہی یاد کر لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو یاد کرنے والوں کی وجہ سے اس مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو مرا پڑا ہے، اگر ہم اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے الفاظ سے یاد کرنے کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ کر دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، اس میں یہ اچھائی تھی، تو میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اچھا، اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کو کیا؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی فوت ہو گیا، ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، ہم اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، کیا پتا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، ہم نہ جانتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ کو یہ ہماری ادا پسند نہ آئے، اور اس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اس دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، رب تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور جو اس دنیا میں کسی کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرے گا، کسی کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا، تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ اس کے بھی عیب سارے لوگوں کے سامنے، یہاں پر کتنوں کے سامنے ظاہر کر لیں گے، وہاں پر تمام مخلوقات کے سامنے رب تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، تو پھر کیا بنے گا؟ اچھا، ایک اور بھی ہے، اگر غیبت کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیاں لے کر اس کو دے دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ پہلے تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، اگر کوئی ہوئی تو ان کو دے دی تو ہمارا کیا بنے گا جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر نیکیاں ہمارے پاس نہ بھی ہوئیں تو پھر کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ اس بندے کے گناہ جو ہے وہ ہمارے سر ڈال دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی برائی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ وہ چور ہے، وہ ڈکیٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا معاملہ، اس کے معاملات وہ جانے اور رب جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل کرنے والے، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو مردوں کو ہم نے جب بھی یاد کرنا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور ان کی برائیاں بیان نہیں کرنی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو درس بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔